بھی اس چیز کے اندر وائس آف پاکستان اسٹیل کی جو عمر ہے وہ مختصر سی ہے، بہت لمبی عمر نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی جو اس سے پہلے جو اس کی تنظیمیں جماعتیں کام کر رہی تھیں ان سے کئی بڑھ کر کام کی ہے. تو یہ سارا کچھ ممکن ہوا مرزا صاحب کی محنت سے. اور آج ایک بار پھر ہم پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے جو بقایا رات ہے اس کے لیے اور دیگر مسائل کے حوالے سے جیسے میڈیکل کا معاملہ ہے، دوسرے عزیز بیسٹی کا معاملہ ہے، پیٹرول کا معاملہ ہے اور دیگر معاملہ ہے جن کی طرف دوستوں نے اشارہ کیا، اس کے لیے جو ہے تیاری کر رہے ہیں اور یہ پروگرام کی کری ہے. میں جان کا مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسے تشکیل دے گیا ہے. بہت تعلیم ہے میرا مفتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں آمد کا بہت شکریہ. بالکل درست نشاندہی کی ہے عزیزان صاحب نے. جو حرکت ہوتی ہے یہ مسلسل عمل کا نام، خاص طور پہ جس کو ہم سیاسی جدوجہد کہتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں جس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں تو جو ورکرز کی جو اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے عام طور پہ اس کو وہ سیاست سے لوگ الگ کرتے ہیں. لیکن جو ہے وہ ہے تو یہ سب ایک سیاسی عمل کا سلسلہ ہے. چونکہ گیپ ہوا اور ہم سبھی لوگ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے جو ہے وہ جو ریٹائرڈ امپلائیز یونٹی جب بنی تھی تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو ورکرز امپلائیز کے جو واجبات نہیں مل رہے تھے اس کے لیے بنی تھی. اور پھر جب کورٹ کا فیصلہ ہو تو اس کورٹ کے فیصلے میں جو ہے وہ جو پٹیشنر تھے وہ تقریباً کوئی 3000 کے قریب پٹیشنر تھے اور کوئی 3500 سے زیادہ جو ہے وہ نان پٹیشنر تھے. تو اس اسٹرگل کا یہ ایک شاخسانہ تھا کہ جج نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ پٹیشنرز کے ساتھ نان پٹیشنرز کو بھی واجبات دیے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو 2020 میں جب پیمنٹس ہوئے تو وہ 6000 سے زیادہ لوگوں کو پیمنٹس ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد جو ہے وہ جو باقی واجبات تھے اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ رہنا تھا، لیکن وہ تسلسل قائم نہیں رہا. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کچھ چیزیں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو شرکت ہوتی ہے لوگوں کی اس جدوجہد میں وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو وہ کمزوری ہوتی ہے وہ سب کی کمزوری بن جاتی ہے. بہرحال ایک مطلب ہماری بھی کوتاہی ہے اور کچھ ہماری اپنی اپنی مصروفیات، اپنی اپنی عمر اور اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہر وقت ہم ایک جیسے ایکٹیو جو ہے وہ نہیں رہے. ابھی لوگوں کا پھر دوبارہ سے اصرار تھا کہ بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے اور ہم جیسے جیسے ہماری عمر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے ہماری اپنی جو حیثیت تھی، کیونکہ جب آپ ساری عمر ملازم رہتے ہیں تو آپ کی ہمیشہ ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر رہتا ہے. اور پاکستان اسٹیل بہرحال ایک ایسے ادارہ ہے جو کہ جن کی تنخواہیں اور جن کی سہولیات نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمارا ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں اپنے فیملی میں، اپنے خاندانوں میں ایک طریقے سے جو ہے وہ ہم اچھے خوشحال لوگوں میں ہمارا شمار ہے. اور اب جو ہے وہ یقیناً سے ہماری آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہے اور جو ہمیں واجبات ملے تھے جو ہماری جو پینشن ہے اس کی وہ جو مالیت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی خرچات بھی اسے پورے کر سکیں. تو ایک لحاظ سے ضرورت ہے وہ کہ بہت سارے لوگ بہت قسمت ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں، ان کے باوجود یہ جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے نا وجہ سے تو محبت والی ڈپینڈنسی نہیں ہونا، لیکن یہ آپ کو ہرٹ کرتی ہے. مطلب آپ کو حوصلہ ملتی کہ آپ اپنے منہ سے کچھ مانگیں. اور ہر مطلب جس طرح کے ہم دور میں رہ رہے ہیں تو ہر بچے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بغیر مانگے بھی چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کر سکے. تو یہ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے واقعی اتنے نیک ہوں، لیکن ہم جو سارے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جب بھی تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ
میں صرف لیکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ یار آپ کام کریں اس کے اوپر پھر لوگوں کے پیسے ملیں. اور یہ جو نام ملنے والا میرا خود امپریشن یہ ہے کہ لوگ واجبات سے زیادہ EOPI کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم EOPI کے ایریا پر یا اس کی جو منیمم پینشن ہے اس کو بڑھانے کے اوپر جدوجہد کریں, واجبات کے اوپر جدوجہد نہیں کریں. جیسے یہاں پر بدر الزمان نے کہا کہ اس نے اپنی کیلکولیٹ کیا کہ بھئی میرے اتنے جو ہے 30-32 لاکھ روپے بنتے ہیں. عام طور پہ جو ہے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں. اور جیسے نذیر صاحب نے کہا کہ کیا ہم جو ہے نا وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کیا ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, تو کچھ صورتیں جو ہم ہیں جس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 100% ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو واجبات کا کے لیے کورٹ جانے کا جو ایشو ہے وہ بھی اس وجہ سے ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم حتمی طور پہ اپنے جو ٹوٹل جو واجبات ہے اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتے کہ ہم کورٹ سے جا کے بولیں کہ میرے 10 لاکھ روپے ہیں, میں 10 لاکھ کے لیے آپ کے پاس آتا. جب گریجویٹی کا جب ایشو ہوتا ہے تو گریجویٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے. جب لوگ ڈیوز کے لیے جاتے ہیں تو چونکہ وہ لاء میں گریجویٹی جو ہے وہ دینا لازم ہے, تو اس لیے اس کے اوپر ہم کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جا سکتے ہیں. لیکن پروویڈنٹ فنڈ چونکہ میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے امپلائی اور آرگنائزیشن کے درمیان, تو اس لیے وہ اس طریقے سے لاء کی پروٹیکشن میں نہیں ہوتا, بائنڈنگ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اس کی پرسنٹیج سے, اور وہ پرسنٹیج کا جب تعین ہوگا جب اس کا آڈٹ ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ اگر آپ ایک رف اسٹیمیٹ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس کا جو 2025 میں جو آڈٹ ہوا جس پرسنٹیج پہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے وہ ہمیں دیا جائے, یا جو بینک ریٹ تھا ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا جائے. اور آپ کو اگر یاد ہوگا جو ہمارے جو پچھلے جو فائنانس ڈائریکٹر رہے ہیں وہ 3% اور 5% پہ جو ہے وہ کہتے رہیں گے جو کیلکولیٹ. اور لاسٹ جو 2016-17 کا جو آڈٹ ہوا تھا اس میں جو انہوں نے پرسنٹیج لگائی ہے وہ شاید 5% جو ہے نا وہ پروویڈنٹ فنڈ کی, جبکہ اس دوران جو 16-17 کا جو گورنمنٹ کا جو ہوا ہے وہ تقریباً 12.5% جو ہے وہ کیلکولیٹ. جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ملازمین تھے ان کا جو پروویڈنٹ فنڈ جو تھا جو اس کے اوپر انٹرسٹ کیلکولیٹ ہوا وہ 12.5% ہے. ویسے جو اس سے پریویس اس میں پاکستان اسٹیل میں 16% تک جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے آڈٹ. تو یہ جو 16-17 کے بعد جو 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, مطلب یہ جو 24-25 اور 25-26 یہ جو پیریڈ ہے اس کا جو ہے وہ اب تک آڈٹ نہیں ہوا. اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو جب 2013 کے بعد ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے سیلری لینے شروع کی تو جو ہمارے اس وقت کے جو فائنانس کے جو لوگ تھے انہوں نے جو نیٹ پے تھی ہماری گراس کے بجائے نیٹ پے جو ہے لینی شروع کی. اس نیٹ پے میں جو ڈیڈکشنز ہوتی تھی ہماری وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ نہیں لے رہے. نتیجے کے طور پہ یہ ہوا کہ جو EOPI کنٹریبیوشن بھی جو ایشو بنا وہ اسی لیے بنا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ لے نہیں رہے تھے پیسے, تو آپ نے جو ہے وہ آگے پیمنٹ دینی جو ہے نا بند کر دی. اسی طریقے سے جو پروویڈنٹ فنڈ جو ہمارا ڈیڈکشن ہو رہا تھا, آپ ڈیڈکشن ہماری جو بک اکاؤنٹ تھا, اکاؤنٹ بک تھی, اس میں تو وہ آپ لکھ رہے تھے کہ یہ ڈیڈکشن ہو رہی تھی لیکن وہ پیسہ فزیکلی تو ہمارے پاس موجود نہیں تھا, تو وہ پروویڈنٹ فنڈ کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا تھا. اب یہ سارا پیسہ جو ہے وہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان اسٹیل کی پرنسپل امپلائر ہے اور پرنسپل امپلائر کی حیثیت سے جو اس کے جتنے بھی اسیٹس ہیں اس کے اوپر جو اگر کوئی اس کی ملکیت میں کسی کی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو ہمارا کہنا یہ کہ جب پرنسپل امپلائر فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ہمارے جتنے واجبات ہیں ہم اس کے لیے اپنا کلیم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر داخل کرتے ہیں. یہ جتنی ہماری پٹیشن داخل ہوئی ہیں, جتنے کیسز کورٹ میں داخل ہوئے ہیں, ان سب میں
CEO پاکستان اسٹیل، پاکستان اٹسیلف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ، اور جو گورنمنٹ کے طور پہ سیکرٹری پروڈکشن جو ہے یہ پارٹی ہے. یہ جو ابھی جو جس کے فیصلے کے بارے میں یہاں پر بات ہوئی کہ 29 جو ہے وہ اپریل کو جس کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ تو جو 2014 میں جو کیس فائل ہوا تھا اس پالیسی کے جونیئر آفیسر کیریئر پلاننگ پالیسی پر، اس کی پالیسی کے عین مطابق عمل درآمد پہ ہی جو کیس فائل ہوا تھا، ایک سول سوٹ تھا جس کا جو ہے وہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ 2014 میں جو ہے نا وہ ہوا 1 سال کے بعد، اور اس کے اوپر جو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے وہ اب اس کے بعد اس کی ڈگری ہوئی، پھر ایگزیکیوشن ہوئی، پھر ایگزیکیوشن کا فیصلہ ہوا، پھر ایگزیکیوشن کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ جب ایگزیکیوشن پہ مرحلہ آیا تو اس وقت اسٹیل مل نے کہا کہ ہم تو بند ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، پروڈکشن بند ہے، بزنس نہیں ہے. تو اس کورٹ سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اس سے ایگزمپٹ کرا دیا جائے، مطلب اس کی امپلیمنٹیشن سے ایگزمپٹ کرا دیا. اب اس میں میرا 210 لوگ تھے جو اس وقت اس میں اس کیس میں پارٹی تھے. تو وہ جو 210 لوگ تھے وہ ابھی جب کاری جو 29 اپریل کو جو فیصلہ ہوا تو جو کورٹ ہے یہ پہلے کیس تھا ہائی کورٹ میں، لیکن ہائی کورٹ نے جو دعوے کا جو کیس تھا سول سوٹ تھے اس کی جو مالیت تھی اس کو جو پہلے 1.5 کروڑ سے اوپر کی جو مالیت کی کیس تھے وہ ہائی کورٹ میں فائل ہوتے تھے، اور اب جو ہے وہ اس نے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ جو لوور کورٹ ہیں اس کو بڑھا دیا ہے، اور 6 کروڑ سے زیادہ کے کیس تک بھی جو کیسز ہیں وہ جو سیشن کورٹس ہیں، جو سول کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہ سننے کا ان کو اہم قرار دے دیا. تو جو ہائی کورٹ میں کیس چل رہے تھے وہ بھی ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو ہے انہوں نے منتقل کر دی. تو یہ کیس جو ہائی کورٹ میں تھا یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آ گیا، اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے ابھی جو ہے وہ جو اسٹیل مل کی اپیل تھی وہ 29 اپریل کو ریجیکٹ کر دی، اس لیے کہ اسٹیل مل نے کہا کہ اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن سپیریئر کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے، اور اسٹیل مل کے حالات ہو گئے. تو کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جو معطلی کا جو کوئی آرڈر موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی معطل نہیں ہوئی ہے، اور چونکہ یہ اس کیس میں ڈگری ہو چکی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ اسٹیل مل کے خلاف ہو چکی ہے، تو اس لیے اور آپ نے کسی اپر کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا، آپ کا اپیل کا رائٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اور یہ جو عمل درآمد ہوگا چونکہ اس میں پارٹی سیکرٹری پروڈکشن خود ہے اور جو ہے وہ CEO ہے پاکستان اسٹیل ہے. اب جو پروسیس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو مینجمنٹ ہے اگر وہ اس پہ اپیل نہیں کرے گی، اگر عمل درآمد نہیں کرے گی تو کورٹ ان کے وارنٹ گرفتاری کرے گی، اور وارنٹ جب جاری کرے گی تو جو پارٹیز ہیں سیکرٹری پروڈکشن، CEO پاکستان اسٹیل اور پاکستان اٹسیلف ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ، تو جو لیبر لاز ہیں اور جو کمپنیز آرڈیننس ہے اس کے تحت جو پاکستان اسٹیل کی جو ملکیت ہے وہ پاکستان اسٹیل کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے. تو جب آپ پارٹی بناتے ہیں ادارے کو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس کے جو ہے وارنٹ گرفتاری ہے. تو یہ جو امپلیمنٹ کیسے، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا، تو امپلیمنٹ ایسا ہوگا کہ جو جب ہم اس میں دعویٰ ہمارا تھا کہ ایکچوئل ڈیٹ سے ہمیں پروموٹ کیا جائے، تو انہوں نے ایک جو ہے 30 دسمبر جو ہے نا ایک کٹ ڈیٹ مقرر کر دی تھی کہ فرض کے ایک آدمی جو ہے وہ 1 جنوری کو اس کی ڈیٹ ہونی پروموشن کی، تو اس کی 1 جنوری کو اس کی ڈیٹ پروموشن ہونی چاہیے، اور اس کے جو فائنینشیل بینیفٹ ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. تو چونکہ انہوں نے کر ڈیٹ 30 دسمبر رکھ دی تھی تو سب کو 30 دسمبر رکھتے ہوئے ان کی جو انکریمنٹ تھا یا جو باقی جو فائنینشیل بینیفٹ ہے، ایجوکیشن بینیفٹ ہے، وہ سب کی ادائیگی ہوگی. اب کم از کم وہ 2010 کے طور پہ جو لوگ تھے ان کی وہ تمام کیلکولیشن ایسی ہوگی، اور پھر ان کے اس کی وجہ سے جو ان کے انکریمنٹ میں جو ان کو کم بینیفٹ ملتا ہے، جو ان کی گریجویٹی میں کم بینیفٹ ملا
मिला है, प्रोविडेंट फंड में कम बेनिफिट मिला है, हाउस रेंट में कम बेनिफिट मिला है, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी और वो तमाम अदायगियाँ तमाम लोगों को की जाएंगी। और जो लोग फिर इस केस को बुनियाद बना के जब ये अदायगियाँ हो जाएंगी तो वो चाहें तो इस केस को बुनियाद बना के खुद भी जो है वो दावा दायर कर सकेंगे। तो ये जो मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ कि जो तजावीज़ आई हैं, जो पिछली जो तजावीज़ थी लेकिन जो आज तजावीज़ आई हैं, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि देखें ये सवाल जो है वो सबके जमा होने का ये बहुत खुशकुन होता है। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ यूनिटी है ये कोई पॉलिटिकल जो है वो फोरम नहीं है और ये सिर्फ एक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का है, वो बाद में रिट्रेंच हो गए तो वो भी एक तरीके से एक्स एम्प्लॉयज़ हो गए। और बाकी भी जो तंजीमें हैं, हम पहले भी यहाँ पर जो साथी दूसरी तंजीमों के मौजूद हैं उन्होंने ये स्टेज भी इस्तेमाल किया और माजी में भी हमारे स्टेज पे तमाम लोग, अब हमने कभी भी इस स्टेज को किसी के लिए रोका नहीं है। अगर इस पे जो है वो आप समझ चेहरा लीड करता हुआ नजर आए तो हम हर वक्त इसके लिए तैयार हैं कि कोई भी आए और हमें लीड करना शुरू कर दे, हम उनके पीछे चलने के लिए जो है वो तैयार हैं। अगर वो समझते हैं कि इससे जो है वो इत्तेहाद बढ़ेगा तो हम इसके लिए हर वक्त तैयार हैं। अदरवाइज जो है वो ये है ही फोरम इस बात का कि एक मुश्तरका फोरम है, इसको एक नई उसमें डालने के बजाय जो है वो अगर इसी फोरम के तहत पहले भी जो है वो कुछ कामयाबियां इस फोरम के ऊपर हैं और हम बगैर किसी तंगनज़री के हमने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया और हम मतलब ये मेरे उसका मसला नहीं है, हम कामयाब हो नहीं सकते अगर हम इसको जो है तंगनज़री के तहत हम चलेंगे। ये बुनियादी जो है वो शर्त है कामयाबी की कि जितना ज़्यादा आप खुले तौर पर चलेंगे जो है ना वो चलेंगे। आप बदकिस्मती भी है और एक हमारे लिए एक मिसाल भी मौजूद है कि गुलशन नदीद में जो पानी का मसला है वो यहाँ के हर मकीन का मसला है, मतलब उसका स्टील मिल से ताल्लुक हो या ना हो, हर मकीन का मसला है। वो किराएदार हो तो भी वो यहाँ की इसकी मकानियत में तो शामिल है ना, उसके बावजूद वो निकलने के लिए तैयार नहीं है और ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। फिर दूसरा ये कि हर पार्टी का मसला है, मतलब अगर हर सियासी ग्रोह को शामिल कर रहे हैं, जो कौम परस्त तंजीम है उनका भी मसला है, वफाक परस्तों का भी मसला है, जो हुक्मरान पार्टी है उनका भी मसला है, जो अपोजिशन में उनका भी मसला है, उसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं हो रहा। हल हो रहा है लेकिन बतदरीज जितना टाइम लग रहा है वो लग रहा है। अच्छा ये मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो आपको इस एक और मसले के साथ इसको जोड़ के आपको जो है ना बताता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। मतलब आपको याद होगा कि पाकिस्तान कराची के पानी के मसले के हल के लिए एक बहुत पुराना जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है K4 के नाम से पहचाना है, जिसके तहत कहा जाता है कि जो है वो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका मसला कराची के लिए हल हो है। जब वो स्टार्ट हुआ था तकरीबन कोई 30-40 साल पहले तो वो शायद कोई 10-11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट और अब जो है वो 111 से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, इतने साल हो। तो आप सोचें कि इस अरसे में जो पाकिस्तान कराची का जो पानी है मतलब हब से भी जो है वो शुरू हो गया और ये खबरें आप पढ़ते रहते हैं कि ये हब जब भर गया, अब 2 साल के लिए कराची के पानी में इतने सैकड़ों जो है ना हज़ारों गैलन पानी का इजाफा हो गया। इधर किंजर से भी जो है सैलाब आया उससे भी पानी भर गया, अब इतना पानी आज ज़्यादा आ गया। लेकिन उसके बावजूद जो टैंकर माफिया है उसमें हुक्मरान भी मौजूद हैं, फोर्सेस के लोग भी मौजूद हैं, जो सिविल हमारी फोर्सेस हैं वो भी मौजूद हैं, तो ये सब लोग जो है ना मौजूद हैं। कुल मिला के जो बात है वो ये कि जो इस मुल्क की अशराफिया है वो हर किस्म की, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की हो, वर्दी वालों की हो, आर्मी की हो, जो है वो सियासतदानों की हो, ब्यूरोक्रेट्स की हो, वो हर तरह की जो अशराफिया, बिजनेस कम्युनिटी हो, हर तरह की अशराफिया जो है वो इस सारी लूट मार में कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। अच्छा बदकिस्मती से हम भी कभी कभी जो ना वो हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे स्टील मिल के जो एम्प्लॉइज है उसकी भी कोई अशराफिया है। इसीलिए ये होता है कि जो हमारे जैसे जो कमीन गरीब गुरबा वो तो इस स्ट्रगल में मौजूद होते हैं, जो हमारी अशराफिया है वो मौजूद नहीं होती, उसको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों। तो ऐसा ये पानी का मसला भी आप देखें तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ की जो अशराफिया है जो अफोर्ड करती है खरीदना, बोरिंग करवाना,
کرایہ وصول کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتا، چلے یار آ جائے گا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ آپ اس کو کہہ دیں کہ کیا شرم دلانے کی ضرورت ہے، نظیر جان کی طرح آپ کہہ دیں کہ تسلسل قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ ایز اے کل وقتی کارکن کے طور پہ جب تک آپ اپنی اپنی جگہ ہر آدمی یہ فریضہ پورا نہیں کرے گا یہ مسائل جو ہے نا حل نہیں ہوں. لیکن ایک اہم بات جو ہے نا جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور یہ بات میں اکثر اپنی مثالوں میں کہتا ہوں کہ جب کوئی جگہ آپ کی ہوتی ہے، جب آپ نے خریدی ہوتی ہے، جب آپ کے زیر قبضہ ہوتی ہے یا آپ کے پاس اس کی لیز ہوتی ہے، تو آپ جو ہے اگر کوئی اس پہ قابض بھی ہو جائے تو آپ کی 7 نسلیں اس کے لیے لڑتی ہیں. اور وہ 7 نسلیں اس لیے لڑتی ہیں کہ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. لیکن اگر آپ کوئی فرض کیا قبضہ کر لیں چیز یا کسی کچی آبادی میں آپ گھر لے لیں تو آپ ایک لمبے عرصے تک اس کے لیے لڑتے نہیں ہیں. آپ کہیں نہ کہیں آپ کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر کے سوچتے ہیں چلو جو بھی اگر لنگوٹی بھی مل رہی ہے نا تو آپ سوچتے ہیں یار چلو کوئی تو ملا اور کچھ نہیں تو چلے میں اتنے عرصے اس میں رہا نا یہی میرا منافع. تو اگر آپ کا یقین آپ اس کے اوپر بنائیں کہ یہ جو واجبات ہے یہ میرا حق ہے تو آپ اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے کئی لوگوں کا یقین ہے کہ یہ ملے گا کیسے. تو میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کا یقین ہے کہ یہ میرا حق ہے تو آپ اس کی لڑنے کے لیے تیار. اگر میرا یقین ہے یا شفیق کا یہ یقین ہے کہ میں نے کیس کیا میں اس کو جیتوں گا اور میں اس کو یہ مجھے مل جائے گا تو میں اس کی پرسوں کروں گا، اس کی ڈیٹوں پہ جاؤں گا، اس کے وکیلوں کے پاس جاؤں گا. اور 2013-14 سے آپ سوچ لیں کہ کیس داخل کیا اور 2026 میں جا کے اگر میں 29 اپریل کو بھی اگر میں کورٹ میں بیٹھا ہوں یا شفیق صاحب بیٹھے ہوئے یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ 210 میں سے اگر 10 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تو 10 کا یقین ہے تو میں جیت رہا ہوں. اگر میں نہیں ہوں گا تو میرا وکیل میرے سے پہلے نہیں جائے. تو میرا کہنا یہ کہ یہ جو سرگرمی شروع کی ہے مشاورت اس کا مقصد آپ کے اندر یہ یقین پیدا کرنا ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے کہ اگر آپ کا یقین ہوگا تو ہم یہ جیت لیں گے، ہم یہ پیسہ جو ہے نا حاصل کر لیں گے. اور مطلب میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے پچھلی میٹنگ تک ہم یہ نہیں کنسیڈر کر رہے تھے کہ ہم میڈیکل میں کلیم کریں گے، لیکن پچھلی میٹنگ میں مشاورت کا ایک بینیفٹ ہوا کہ وہاں پر ایک ساتھی نے اس مسئلے کو اٹھایا اور ہم نے جو لیٹر ڈرافٹ کیا اس لیے کہ پچھلی میٹنگ میں ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے جس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہم گلشن حریف میں مشاورت کریں گے، ایک تھا کہ ہم 12 مئی کو مظاہرہ کریں گے، ایک تھا کہ اس 12 مئی کے مظاہرے کے دوران ہم ایک لیٹر ڈرافٹ کریں گے. وہ لیٹر تمام لوگ نہ صرف سی او پاکستان اسٹیل کو بھیجیں گے بلکہ پرائم منسٹر کو بھی بھیجیں گے. صحیح نا؟ تو وہ لیٹر جو ہے وہ ڈرافٹ ہم نے کر لیا ہے، میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اس کی مندرجات جو رکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پھر تھا کہ ہم اس کے بعد ایک ہم بڑی جو ہے نا وہ پروگرام کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں یہ پرنس گارڈن میں. اسی طریقے سے شارع فیصل پہ کوئی ہال بک کروا کے اس کے اندر ہم ایک کریں گے جس میں شہر اور گلشن حدید کے تمام لوگ اکٹھے ہوں اور ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. دیکھیں یہ سی او کے پاس جو ہے نا اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں نا، اکٹھے سے مراد ہے کہ تنظیموں کے نمائندے، تو کوئی اس کا اثر نہیں ہے. اثر کس بات کا ہے؟ اثر اس بات کا ہے کہ جہاں ہزاروں لوگ نظر آنے چاہیے، ہزاروں سر نظر آنے چاہیے کہ جہاں پہ نظر آئے کہ فلاں مطالبے کے پیچھے یہ ہزاروں لوگ ہیں. اور وہ اس کا طریقہ مطلب آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ جو ہے وہ ہم ایک پارٹی جو ہے نا ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ بہت مشہور ہے، لیکن پورے ملک میں جتنے بھی آج تک پروگرام ہوئے کہیں پر بھی ہزاروں لوگ اس کے شامل نہیں ہوئے، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ بہت مشہور ہے. تو ہم جو ہے وہ جو جن میں اگر یہ سخت نہیں ہے کہ ہم پریکٹیکلی فزیکلی کہیں پر آ سکیں، لیکن ہم ہمارے بچے ہمارے فیملی تو ہمارا حلقہ احباب تو کم از کم اتنا ہے نا کہ ہم جو اپنی جو کمپینز ہیں اس کو تو بڑھا سکتے ہیں نا، ہزاروں میں بڑھا سکتے ہیں نا، نہیں لاکھوں میں لے کے جا سکتے ہیں، ہزاروں میں لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ کبھی جائزہ لے کے دیکھیں جو آپ کی پوسٹیں ہیں ان کو کتنے لوگ آگے بڑھاتے ہیں. مطلب ہم ہی لوگ ہم ان پوسٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
لیکن وہ ایسے ماورائے عقل جو پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو ہم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں جو ہے نا وہ ہم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں جو ہے نا، اور ہم اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی تھوڑا سا اگر ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ہے نا ہمیں اپنی کمپین آگے بڑھانے میں جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا۔ جو پچھلا ہمارا اجلاس تھا گلشن اقبال والا، اس کی جب تصویریں شیئر ہوئی تھی تو کافی سارے لوگوں نے اس سے کافی جو ہے نا وہ جذباتی طور پہ اس سے وہ ان کے اندر خوش گمانی پیدا ہوئی اور ان کے اندر زیادہ جذبہ پیدا ہوا، اور ان میں یہ یقین پختہ ہوا کہ اگر ہم جدوجہد شروع کریں گے تو یقیناً جو ہے نا کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اجلاس سے بھی ہم اس بات کو مزید ہماری تحریک مزید آگے بڑھے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر کوئی کمزوری آئے گی، بلکہ ہم سب کو جو لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں انہیں حوصلہ ملے گا، اور وہ جب ہم اگلا اجلاس کریں گے تو ہماری یہ جو تعداد ہے وہ کئی گنا مزید جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، اور اس بڑھنے میں آپ سبھی لوگوں کا ہاتھ ہوگا، صرف میرا نہیں ہوگا بلکہ آپ سب کا اس کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ ہوگا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں بالکل چھوٹا سا مختصر سی بات یہ کرتے ہوئے کرتا ہوں کہ ایک سمپل سا حساب جو ہے نا وہ آپ یہ رکھیں کہ فرض کیا جو ہے وہ میں 2020 میں جب مجھے پیسے ملے، زیادہ تر لوگوں کو 2020 میں پیسے ملے، اگر مجھے 2020 میں پیسے ملے اور اس وقت اگر میں نے میرا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ 30 لاکھ روپے تھا، تو میرا جو 30 لاکھ روپے اگر میرا انٹرسٹ والا اگر پروویڈنٹ فنڈ تھا تو مجھے جو ہے وہ 17-18 کا جو میرے 30 لاکھ کے اوپر جو میرا ایکچوئل جو پروفٹ تھا وہ اس 30 لاکھ پہ ملنا چاہیے۔ تو اگر میں ایک ایسی رف کروں کہ مجھے 10% اگر پروفٹ تھا تو مجھے 30 لاکھ پہ اس کا مطلب وہ ہے 33 لاکھ روپے جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جو ہے نا مجھے پروفٹ ملنا چاہیے۔ تو 2017-18 میں میرا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے نا وہ ہو گیا 3 لاکھ مجھے پروفٹ ملا، اور 3 لاکھ روپے جو ہے وہ امپلائر نے اس میں شامل کیا، تو میرا یہ ہو گیا 6 لاکھ روپے۔ تو یہ 6 لاکھ میرے 30 لاکھ میں جمع ہو تو یہ 36 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو جب 18-19 کا جب میرا پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر جب ایکچوئل میرے اماؤنٹ کے اوپر جب پروفٹ لگا، اور پھر اگر مجھے 10% اگر پروفٹ لگا تو اس 36 لاکھ کے اوپر 10% ہو گیا، صحیح؟ تو فرض سپوز کرتے ہیں کہ پھر 3 لاکھ روپے تھا، 3 لاکھ روپے پھر امپلائر نے شامل کیا، تو یہ میرا پروویڈنٹ فنڈ ہو گیا 42 لاکھ روپے۔ تو 42 لاکھ روپے پہ جو ہے وہ 19-20 کا پروفٹ لگا، صحیح ہے نا؟ تو جب 19-20 کا پروفٹ لگا تو یہ بھی ایکچوئل اماؤنٹ کے اوپر پروفٹ ہے۔ اب یہ ایکچوئل اماؤنٹ میرا ہے 42 لاکھ روپے، تو 42 لاکھ کے اوپر اگر 10% اگر لگا تو آپ لوگ لگائیں گے 3 کے بجائے اب میرا جو ہے 4,20,000 روپے پروفٹ میں، تو 4,20,000 میرے ہیں اور 4,20,000 جو ہے امپلائر کے، تو یہ 8,40,000 روپے ہوئے۔ تو 42 لاکھ میں 8,42,000 روپے ملا ہے، تو یہ بن گیا 50 لاکھ روپے۔ تو اب آپ 30 لاکھ سے یہ بن گیا 20 لاکھ روپے، صحیح نا؟ تو یہ بالکل رف مطلب میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جب مجھے پروفٹ مل گیا تو میرا جو ہے وہ ایکچوئل اماؤنٹ میں کتنا بنا؟ ملنا چاہیے تھا مجھے 50 لاکھ روپے، لیکن مجھے کتنا ملا 30 لاکھ روپے، تو میرا پیچھے اماؤنٹ کتنا رہ گیا 20 لاکھ روپے۔ اب 20 لاکھ کے اوپر 2020 کے بعد 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 ان سالوں کا 20 لاکھ کے اوپر پروفٹ کے اوپر پروفٹ ہے، صحیح؟ اچھا میں ایک بات جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ 2020 میں جب یہ آرڈر ہوا تھا تو پاکستان اسٹیل نے ایک لسٹ جو ہے وہ ناظر کو ایک پیسے بھیج دیے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 80 سے 82 کے بعد سے جو لوگ بھی اسٹیل سے نکلے تھے اور انہوں نے اپنے ڈیوز نہیں لیے تھے تو ان کا جو ہے نا وہ ان کے پیسے جو ہے ناظر کے پاس بھجوا دیا، اور وہ تقریباً کوئی 8-10 ہزار لوگوں کی لسٹ بھی ہے وہ بہت ہے۔ تو اسی دوران ایک ساتھ جو ہے وہ کوئی 80-90 میں ڈسمس ہوئے تھے،
وہ مجھے اس دوران میں 20 میں جو ہے نا اورنگی ٹاؤن میں مجھے وہ اتفاقاً ایسے ایک ساتھ مل گئے، بچہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ میں اسٹیل مل کو، اس نے اپنے والد کا ذکر کیا کہ جو ہے میرے والد تھے اور وہ 90 میں ڈسمس ہوئے تھے، اس کے بعد وہ کبھی پلٹ بھی نہیں گئے، تو چونکہ وہ ڈسمس ہوئے تھے تو گریجویٹی ان کی بنتی نہیں، لیکن ان کا پروویڈنٹ فنڈ، تو پروویڈنٹ فنڈ ان کا تھا تقریباً کوئی جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ 80 میں بھرتی ہوئے اور 80 82 میں اور 90 میں وہ نکل گئے، تو کتنا ہوگا اس زمانے میں جو بیسک تھی یا ڈیڈکشن تھی وہ 70-80 ہزار روپئے. تو جب میں نے ان کا وہ لسٹ چیک کی، ان کا پرسنل نمبر لیا، تو ان کا اماؤنٹ اس وقت جو ہے جو لسٹ ناظر کے پاس گیا تھا ان کا اماؤنٹ 13 لاکھ روپئے بن چکا، اس 70-80 ہزار کا پروفٹ لگ کے 13 لاکھ روپئے بن چکا. تو میں نے ان کو بتایا کہ جو ہے نا وہ آپ، پھر وہ خیر انہوں نے جو بھی کیا ہو پیسوں کے لیے. تو میرا کہنا یہ کہ یہ کئی لوگ ایسے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی قانونی بات ہے کہ جو پروفٹ کے لیے پروویڈنٹ فنڈ کا ایک اصول ہے کہ جس کے تحت جب تک یہ پیسہ ان کے پاس ہے قانونی طور پہ وہ پیسہ اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، ان کو بینک میں رکھنا چاہیے تھا، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں رکھنا چاہیے تھا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے پروویڈنٹ فنڈ ہمارا اپنے پاس رکھا تو وہ بھی مجرم ہے. اگر پاکستان اسٹیل نے بینک کے بجائے انویسٹمنٹ کے بجائے اگر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے تو بھی وہ مجرم ہے، اور وہ مجرم کا ان کے اوپر جرمانہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہمیں پروفٹ پے کریں. جو پرائیویٹ اداروں میں جہاں پہ پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ بنتا ہے تو کئی دفعہ امپلائر جو اس ٹرسٹ سے لون لے لیتی ہے، بینک لون لینے کے بجائے اس بینک اس ٹرسٹ میں سے لون لے لیتی ہے اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ ٹرسٹ میں جمع کر جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر پاکستان اسٹیل بھی اگر استعمال کرے تو اس کو یہ پروفٹ ہمیں پے کرنا. تو یہ قانونی بات نہیں، یہ قانونی بات ہے، اور اس قانونی بات کو بدلنے کا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہے لوگوں کا، میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ 7 لاکھ روپے سے لے کے 30-35 لاکھ تک لوگوں کے مختلف جن کا جتنا پروویڈنٹ فنڈ تھا، میرا جو ہے بہت کم پروویڈنٹ فنڈ تھا تو میرے کم پیسے ہوں گے، جن کا بہت زیادہ پروویڈنٹ فنڈ تھا جنہوں نے 77 میں 76 میں ہی کٹوانا شروع کر دیا تھا یقیناً زیادہ. تو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ، تو ایک تو اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ ہم نے جو ہے وہ ڈرافٹ کیا ہے، اس میں جو چیزیں ایک تو جو ہم نے شامل کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ جولائی 2011 سے لے کے اکتوبر 2012 تک اس دوران جو ورکرز یا افسر ریٹائر ہوئے تھے، چونکہ پے اسکیل پہ اور چارٹر ڈیمانڈ پہ جو امپلیمنٹ تھا وہ اکتوبر 2012 میں جا کے ہوا تھا، تو اس لیے جو جولائی 2011 سے لے کے اکتوبر 2012 تک جو لوگ ریٹائر ہوئے تھے یا ان کی وفات ہوئی، ان کے اوپر نہ پے اسکیل کا نفاذ ہوا نہ چارٹر ڈیمانڈ کا نفاذ ہوا. تو ان کو جو ان کے ڈیوز دیے گئے وہ اس سے پہلے کے جو پے اسکیل تھے یا جو ورکرز کے اسکیل تھے اس کے اوپر دیے گئے. تو اصولی طور پہ، قانونی طور پہ ان کو یہ اس کا ڈفرینس گریجویٹی کا ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اب تک نہیں ملا. کچھ لوگوں کو جس میں ہدایت اللہ امیری صاحب بھی ہیں اور بھی کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے کورٹ سے کیس کر کے جو ہے وہ اپنے واجبات، یہ بقایا جو واجبات تھے یہ لے لیے تھے، لیکن ابھی بھی 400 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو یہ واجبات نہیں ملے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل کے ریکارڈ پر ہے، کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے، تو اس لیے جو ہے پاکستان اسٹیل کو، ان تمام لوگوں کو یہ واجبات جو ہے نا وہ دینے چاہیے. تو یہ ہم نے ان کا مسئلہ جو ہے نا یہ اس میں رکھا ہے. ان میں سے شاید کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم سے سینئر ہیں، تو اس لیے ان کا مسئلہ جو ہے نا ہمیں اس میں رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو پے اسکیل اور جو چارٹر ڈیمانڈ ہے اس کا ایریا جو ہے وہ ناظر کے تھرو جو پٹیشنرز تھے اور نان پٹیشنرز تھے ان کو پے ہو چکا ہے. تو جو لوگ ٹاؤن شپ میں اس وقت رہتے تھے اگر وہ ٹاؤن شپ میں ہیں تو بھی ان کا رائٹ بنتا ہے، اگر چھوڑ کے چلے گئے تو ان کو پیمنٹ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہیں تو جو لوگ بھی اس کے بعد ریٹرینچ ہوئے ان سب کو بھی پیمنٹ ہو جانی چاہیے.
स्टील मिल तो पेमेंट कर चुकी है, तो एक चीज़ हो चुकी है तो उसको क्यों रोकने की कोई वजह नहीं। तो इसलिए जो है उसका मुतालबा है कि जो है वो वर्कर्स को जो 22 माह का जो एरियर है वो, और जो ऑफिसर्स हैं उनको 15 महीने का एरियर जो है ना वो दिया जाए, वो है। फिर वो जो मैंने बताया कि जो प्रोविडेंट फंड है उसका जो 17-18 से लेके टिल डेट तक का जो प्रॉफिट है वो जो है वो पे किया जाए, वो तीसरा नुक्ता है। फिर जो है वो एक जो अहम बात है जिसकी यहाँ पर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसने हज़ारों लोगों को मुतासिर किया है वो है फ़ेज़ 3 की जो डेवलपमेंट है। अगर फ़ेज़ 3 की अगर डेवलपमेंट हो चुकी होती तो बहुत बड़ी तादाद में जो उसके अलाटीज़ थे उनको फाइनेंशियली जो है वो जितने उनको वाजबात मिले शायद उससे ज़्यादा का उनको फ़ायदा जो है वो फ़ेज़ 3 की सूरत में होगा। और फिर ये जो इंक्रोचमेंट और कब्ज़ा माफिया के हवाले से जो उनके एक तरीके से वो सब रकम डूबी हुई थी, तो इसमें हमने ये भी एक रखा है कि भाई स्टील मिल ने चूँकि पैसे वसूल कर चुकी थी तो आज भी उनके ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो इसका तरक्याती काम करवाएं और जो कब्ज़ा माफिया जो है वो उससे वो अपने प्लाट छुड़वाएँ। और उसी में जो है वो हमने शामिल किया है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन का। और फिर एक और मुतालबा जो है वो रखा है कि चूँकि फ़ेज़ 4 का जो है वो एग्रीमेंट के ज़रिए हुआ था, फ़ेज़ 1, 2, 3 सब जो है वो है, और तो फ़ेज़ 4 का भी चूँकि एग्रीमेंट हो चुका था, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अप्रूव हो चुकी थी, तो उसूली तौर पे जो है उसकी और ये ज़मीन भी जो थी 74 में जब ये ज़मीन पाकिस्तान स्टील को दी गई तो दो तरह की ज़मीन थी, एक टाउनशिप लैंड कहलाती थी और एक इंडस्ट्रियल लैंड कहलाती थी। जो इंडस्ट्रियल लैंड थी वो 9,000 एकड़ थी और जो टाउनशिप लैंड थी ये 10,000 एकड़ थी। तो उस डॉक्यूमेंट्स पे ये लिखा हुआ था कि जो टाउनशिप लैंड होगी ये सिर्फ पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर में इस्तेमाल हो सकती है, इसका कोई और कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये मैंने खुद पढ़े हुए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट। तो उस लिहाज से भी जो है वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टील का जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हीं का राइट है कि ये ज़मीन उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाए। तो जो है वो जो फ़ेज़ 4 है उसकी अलाटमेंट होनी चाहिए और ये जो रिट्रेंच एम्प्लॉइज़ हैं या जिनको पहले अलाटमेंट नहीं हुई थी पहली तरजीह उनके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो आप चाहें तो आप जो रिट्रेंच किए गए लोग हैं उनको कंपनसेट भी में भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनको जो है वो दिया जाए। तीसरा जो है वो छठा जो इसका पॉइंट था वो जो टाउनशिप के अलाटीज़ हैं कि जिस भी वजह से लोग रह रहे हैं अगर उनके जो भी ड्यूज़ हैं अगर बाकी हैं तो आपको उनको जो है जब तक ड्यूज़ पूरे नहीं देते हैं तो आपको उनको जो है वो एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करना चाहिए और जो कुछ आप उनके ऊपर यूटिलिटी चार्जेस जो इम्पोज कर रहे हैं कमर्शियल या जो है वो एक्स एम्प्लॉइज़ के तौर पे या आउटसाइडर के तौर पे, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, उसको वापस लेना चाहिए और उनको जो है वो एज ए एम्प्लॉई जो है वो ट्रीट करते हुए उनके साथ जो है ना वो लीगली जो है वो तमाम वही रेंट लेना चाहिए और वही यूटिलिटी चार्जेस लेना चाहिए। तो एक जो है वो ये जो है ना वो किया है। फिर इसके अलावा जो है वो एक अहम बात है कि कोई 2017 से जो एक हमारे यहाँ बैनुलन फंड होता था जिस पे हम कंट्रीब्यूट करते थे वो उसकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं और वो पेमेंट होती है उन लोगों को है जो दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को होती, तो वो रुकी हुई है। अब कुछ बीच में कुछ अर्से पेमेंट की थी लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक रुकी हुई है। तो एक मुतालबा ये कि वो तमाम लोगों को अब जो है वो यकमुश्त पेमेंट की जाए। वैसे तो ये होना था कि वो 8 साल तक उनको मंथली जो है वो पेमेंट होनी थी ग्रेड के हिसाब से, लेकिन चूँकि वो पेमेंट नहीं हुई है तो इसलिए हमारा मुतालबा तो ये है कि वो उनको यकमुश्त जो है ना वो जो डिसीज़ जो फैमिलीज़ हैं जो उनके लवायतीन हैं उनको वो अदायगियाँ जो है ना वो की। जो 9वां हमारा पॉइंट था जो पिछली दफ़ा निशानदेही की कि जो पाकिस्तान स्टील का जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक ये था कि जो 25 साल जिनकी सर्विस हो जाएगी तो उनको लाइफ टाइम जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। चूँकि हमारे यहाँ आमतौर पर जो वर्कर्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं वही ऑफिसर्स को मिलती रही और पाकिस्तान स्टील के जो साबिक मुलाजमीन थे ऑफिसर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही थी
اور ابھی بھی جو لوگ ریٹائرڈ ہیں ان کے میڈیکل کارڈ بنے ہیں، ان فیسلٹیز بھلے بند ہو گئی لیکن ان کو میڈیکل کارڈ بنتے ہیں اور ہر سال رینیو بھی ہوتے رہے۔ جو ابھی جب تک یہ 100 بیڈ چل رہا تھا، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کام کر رہا تھا، تو لوگوں کے کارڈ بنتے رہے۔ جو ریٹرینچ امپلائیز تھے ان کے بارے میں پاکستان اسٹیل کی مینجمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ آفیسر سروس رولز میں ریٹرینچمنٹ کے لیے میڈیکل پالیسی لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو ریٹرینچ امپلائیز ہیں ان کے ہم میڈیکل کارڈ نہیں بنا رہے، حالانکہ جو پاکستان اسٹیل آفیسر سروس رولز ہے اس ریٹرینچمنٹ کی بھی پالیسی نہیں تھی۔ ریٹرینچمنٹ کی پالیسی تو تھی ہے ہی لیبر لاز میں، اسی لیے آپ نے جو ورکر آفیسر تھے ان کو جو آپ نے لیٹر جاری کیے اس پہ ریٹرینچمنٹ / ٹرمینیشن لکھا، اور جو ٹرمینیشن کے لیے جو جب ہم سے ٹرمز آف امپلائمنٹ سائن کیے گئے تھے تو اس وقت جو پاکستان اسٹیل آفیسر سروس رولز ہے وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا تو 6 جو سیلریز ہیں وہ آپ کو ایڈیشنل دی جائیں گی، جبکہ انہوں نے جب ہمیں ٹرمینیٹ کیا یا ریٹرینچ کیا تو 1 مہینے کی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ایڈوانس سیلری جو نوٹس پہ دی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر ایگریمنٹ دیکھا جائے تو ان کو تو 6 تنخواہیں دینی چاہیے۔ تو ہم نے پھر اس میں یہ شامل کیا ہے کہ اسی میڈیکل چونکہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ گریڈ 1 سے لے کر اور گریڈ جو ہے وہ PSC 5 تک جو کہلاتا ہے، جو PSC 1 تھا جونیئر آفیسر کا، PSC 2 تھا AM کا، PSC 3 تھا HSW 3 یا ڈپٹی مینیجر کا، PSC 4 تھا مینیجرز کا، اور PSC 5 جو ہے ڈپٹی جنرل مینیجرز کا۔ اب چاہیں تو اس کو آپ اور آگے بڑھا دیں، لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیل مل کی جو مینجمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ جنرل مینیجر سے ہوتی ہے، اسی لیے جو وائس کی جو ممبرشپ تھی یا جو آفیسر اسٹیل کی ممبرشپ ہوتی تھی یہ ڈپٹی جنرل مینیجر تک ہوتی تھی، اس سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی۔ جو جنرل مینیجر اور ڈائریکٹرز ہوتے تھے یہ جو منسٹری ہوتی تھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو ہم نے یہ اس میں کہا کہ 5 لاکھ سے لے کر مطلب گریڈ 1 کو آپ یکمت جو ہے 5 لاکھ روپے پیمنٹ کر دیں میڈیکل فیسلٹیز کی مد میں، اور جو ہے وہ جو ہر گریڈ کے حساب سے 1-1 لاکھ بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جو PSC 1 ہے جو آفیسر گریڈ میں اس کو 13 لاکھ روپے پے کر دیں، جو PSC 2 ہے اس کو 14 لاکھ، PSC 3 کو ڈپٹی مینیجر کو 15 لاکھ، PSC 4 مینیجر 12 لاکھ، PSC 5 ڈپٹی جنرل مینیجر کو 17 لاکھ روپے۔ تو یہ ہم نے اس کا حصہ بنا دیا اپنے یہ جو ڈیمانڈ ہے PSC 5 تک، مطلب ڈپٹی جنرل مینیجر تک، ٹھیک ہے۔ بیسکلی ہم اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک ادارے نے ہم سے کمٹمنٹ کی تو آپ اس کے تقاضے پورے کریں گے نا۔ مطلب یہ جو اس وقت اسٹیل مل ہے اس کی جو اسیٹس ہیں اس کا تخمینہ جو ہے لوگ 3000 ارب لگا رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ کون اس کا مالک ہے؟ مملکت خدا داد پاکستان مالک ہے نا۔ تو جب مالک ہے تو اس میں سے یہ جو اگر ہم یہ سارے اپنے ڈیوز اگر شامل کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ کتنے ہزار ارب بنتے ہیں؟ کتنے ارب بن جائیں گے؟ 30 ارب 20 ارب 10 ارب، اس سے زیادہ تو نہیں بن رہا ہو۔ جو پاکستان اسٹیل نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ 15 ارب روپے کی تھی، جس میں وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس میڈیکل کے علاوہ باقی تمام ڈیوز جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہماری گلشن اقبال میں میٹنگ تھی اس میں جو پچھلے جو فائنانس کے ہمارے افسر تھے شکیل صاحب وہ موجود تھے، انہوں نے خود آ کے ہمارے اس میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کوئی 15 ساڑھے 15 ارب کی لاسٹ جو ڈیمانڈ کی ہے مینجمنٹ نے وہ کی ہے، جس میں اس سوائے میڈیکل کے باقی تمام چیزیں شامل ہیں۔ مطلب ایک اسٹیمیٹڈ یہ بھی ہے کہ جو پروفٹ جو کیلکولیٹ کیا جائے گا پروویڈنٹ فنڈ کا جو اسٹیمیٹڈ ان کا وہ ہے وہ سب، اور پروفٹ پہ پروفٹ کلیم کر وہ شامل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15.5 ہے، اگر یہ سب شامل کریں گے تو 20 ارب کر لیں گے۔ تو کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر مطلب اس کا شکار ہوں گے یار یہ اتنی بڑا مطالبہ کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اصل کمزوری کا ہماری اصل کمزوری تو ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارے یقین۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس لیٹر کو یہ اس میں شامل ہے، ہم اگلے دنوں میں اس کی کاپی آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا آغاز ہم نے جو ہے وہ اس بات سے کیا ہے، اور میں اس بات کو جو ہے نا وہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہر جگہ پہ یہ بات کریں کہ پاکستان جب سے بنا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ 48 میں، 65 میں، 71 میں اور جو ہے وہ 2025 میں جو ہے وہ جنگیں ہوئی، جو 25 مئی، جو 10 مئی جو لاسٹ ایئر کی جو جھڑپ ہے، اس کے علاوہ پچھلی تمام فتوحات ہم یک طرفہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے، دنیا نہیں کہتے۔ اور پاکستان کی ہسٹری پہ آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کسی میں نہیں لکھا گیا کہ ہم جیتے۔ 71 میں تو ایک آدھا پاکستان ختم ہوا، لیکن یہ واحد جھڑپ ہے پچھلی جو ہے وہ 10 مئی کی، جس پہ وجہ طور پہ ہم بھی فخر کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں کوئی، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ تسلیم نہ کیا جاتا کہ ہاں پاکستان جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ انڈیا کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ یہ اور پھر یہ جو اب جو کردار پاکستان کا ابھر کے سامنے آیا ہے، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، میں بار بار میں اپنی کئی باتوں میں یہ کہہ چکا ہوں، میں اپنے کالمز میں جو بھی مجھے لکھنے کا موقع ملتا ہے میں لکھتا ہوں کہ یہ جو عزت جو دنیا بھر میں حاصل ہے، کاش یہی عزت ہم لینے کے لیے ہم پاکستانیوں کے اپنے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی پر ہم توجہ دیں۔ ہمیں اپنی اشرافیہ کو، اپنی فوج کو، اپنے سیاستدانوں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنی بیوروکریسی کو اس پہ مجبور کرنا ہوگا کہ صرف عالمی طور پہ عزت کافی عزت نہیں ہے، اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے یہ عزت کسی وقت بھی دھڑام سے گر جائے۔ اگر ہمیں 10 مئی کو اگر سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے عوام کی عزتوں کی جو عزتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کو ہمیں شعار بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے جو وعدے کیے ہیں، ہم نے جو آئین میں وعدے کیے ہیں، جو قانون میں وعدے کیے ہیں، ہمیں اس کو پورا کرنے والی قوم بننا پڑے گا، اس کی حکومت بننا پڑے گا، اس طرح کی ریاست بننا پڑے گا۔ اور یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اجتماعی طور پہ اپنی گفتگو میں، اپنے مباحثوں میں، اپنے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فوج کی جو ہے وہ خوشامد کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جیتا ہے ہم کہیں گے آپ جیتے ہیں، لیکن ساتھ میں جیت مکمل اس وقت ہوگی جب یہاں کی عوام کہے گی کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم جیتے ہوئے اس وقت ہوگے جب ہمیں اپنے حق مل رہا ہو۔ تو اس لیے اس یقین کے ساتھ ہم اپنی اس کمپین کو اگر ہم آگے بڑھائیں، ہم اپنے جو ہے نا وہ جو ہم ذمہ داریاں لیتے ہیں، اگر ہم ایک لیٹر کو بھیجنے کی اگر ذمہ داری لیتے ہیں تو 100% اگر ہم اپنے آپ سے کیا وعدہ اگر پورا کریں گے تو مجھے یقین ہے اور کامل جو ہے وہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کہ کامیابی جو ہے وہ جلدی آپ کے قدم میں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری، ہم جو کچھ اپنے سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو جب پورا نہیں کرتے تو یہ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آتے۔ ہم کسی سے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ سے تو کم از کم سچے رہتے، ہم اپنے آپ سے سچے ہوتے ہیں تو کامیابی ہمارے قدم میں ملتی ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ سب ساتھی ہمارے اس تحریک کے ساتھی ہیں جو جونیئر آفیسر کی جو تحریک تھی، اور واحد تحریک ہے جونیئر آفیسرز کی جس میں دامے درمے سخنے ہر آدمی نے اپنی اپنی جگہ پہ حصہ لیا، اور وہ واحد وجہ تھی کہ بغیر کوئی گملہ ٹوٹے ہوئے، بغیر کسی کو تھپڑ مارے، بغیر کسی کو گالی دیے ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان اسٹیل کی تاریخ میں اتنی بڑی کامیابی کبھی نہیں جتنی جو ہے جونیئر آفیسر کی کیریئر پلاننگ پالیسی کی کامیابی۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ پالیسی منظور ہو گئی تو ہم پھر وہ اس کو ہر آدمی جو لینے والا تھا نا اس نے سمجھا کہ کیونکہ مجھے مل گئی اس لیے میرا جو ہے وہ کردار ختم ہو گیا، تو ہمارے اندر کمزوریاں آنا چاہیے، پھر جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو گروپی ہوئی جو بھی ہوا، بہرحال اب وقت نے بہت لوگوں کو بے نقاب بھی کیا ہے، ننگا بھی کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت بھی سامنے کھڑے تھے، آج بھی سامنے کھڑے ہیں، اور ہمیں اس پہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے
کہ اگر کچھ ہے تو آج میں مشکل اسٹرگل کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم اب بھی جو فیصلے کریں گے اگر ہم اس پہ جو ہے اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم نے عمل کیا تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میری تجویز ہے کہ لیٹر تو زیادہ دن نہیں لگیں گے، ایک آدھ دن میں یہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور اس میں آپ اس کو جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ وہ پرنٹ کروا کے یا گلشن حدید میں کسی ایک فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس یہ رکھوا دیں گے، وہاں سے لے لیں، اور اس میں نیچے جو ہے وہ نام پتہ اور پرسن نمبر اور وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں نیچے، وہ آپ بھر کے اور اس کو پوسٹ کر دیں، اور جب پوسٹ کر دیں تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنے اس میں ڈالیں بھی جو ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملے۔ اگر وہ رسیدیں آپ اگر یہاں جمع کرواتے ہیں یا لپٹ سے بھیجتے ہیں، عام ڈاک سے بھیجتے ہیں، رجسٹر پوسٹ کرتے ہیں، TCS کرتے ہیں، تو آپ اگر وہ لگاتے رہیں گے تو باقی لوگوں کو حوصلہ ملے گا، اور پھر ایک کمپین جو ہے نا وہ جلدی شروع ہو جائے گی۔ اور ہم جو ہے وہ میری تجویز یہ کہ ہم 20 جو مئی ہے بدھ کا دن ہوگا، اس دن ہم جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک تجویز آئی تھی گلشن اقبال میں، اس کی آپ سے بھی اپروول بھی چاہیے اور نئی ڈیٹ کی بھی اپروول چاہیے کہ 20 مئی کو جو ہے وہ کراچی پریس کلب پہ جو ہے نا وہ مظاہرہ جو ہے نا وہ رکھ لیں، کسی حد تک میڈیا میں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو۔ یقیناً شہر میں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ابھی فی الحال ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ انتظام کریں، لیکن گلشن حدید کے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ چاہیں تو آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اجتماعی طور پہ آنے کے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے وہ 3 بجے کا ٹائم رکھتے ہیں 20 مئی کو، کہ جو ابھی جو گرمی کی لہر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 12 تاریخ تک رہے گی، اس کے بعد کچھ عرصے جو ہے نا موسم تھوڑا سا بہتر رہے گا، اور بیچ میں ایک بارش کا اسپیل بھی آ سکتا ہے۔ ابھی تک جو موسم کی فورکاسٹ میں اس کی بات ہے، تو امید ہے کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوتے تو گرمی نہیں ہوتی ہے، جب نکل جائیں تو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے، اور یہ سب آپ کو اس بات کا اچھی طرح تجربہ ہے۔ تو ایک تو یہ میرا تھا، پھر 20 کے بعد جو ہے وہ جب ہم 20 تاریخ کو جمع ہوں گے تو اس کے بعد ہم شارع فیصل پر جو ہے نا ایک بڑے پروگرام کا بھی جو ہے وہ طے کر لیں گے، اور اس کا اعلان بھی کر دیں گے، ڈیٹ بھی وہیں پر فائنل کر لیں گے۔ ایک جو ہے وہ یہ، تو اگر یہ آپ 20 تاریخ سے ایگری کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کر دیں، وہاں کی تاکہ ہم اس کے اوپر باقی تیاریاں جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ باقی کی تیاریاں کو ہم کر سکیں۔ یہاں پہ میری دوستوں سے گزارش ہو کہ اسلم منگی صاحب ہیں، منصور شاہ صاحب ہیں، متین صاحب یہاں پر ہیں، اور کافی سارے ساتھی باقی ہیں، اشفاق صاحب ہیں، تو یہاں پر جو لوگ ہیں اگر وہ آپس میں اس پہ کچھ میٹ کر لیں، حسین زیدی صاحب ہیں، اور کر کے کوئی ایسا کر لیں کہ یہاں پر کوئی ایسا ٹرانسپورٹ کا 20 کے لیے انتظام کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ماضی میں ہم اس طرح کے مظاہرے کر چکے ہیں کہ آن دی اسپاٹ ہم جو ہے وہ فنڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں اور گاڑی والے کو پے کر دیتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہ اس وقت پیٹرول مہنگا ہے، کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں، باقی ہم شہر سے کوشش کریں گے کہ اتنا ایسا مظاہرہ ہو کہ ہمیں پاکستان اسٹیل کے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے رزلٹ اورینٹیڈ ایکٹیویٹی کریں، اور مطلب میں کسی پہ کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ماضی میں جو ہے بہت سارے فیصلے لوگ کرتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ بہت بڑا دھرنا جو ہے وہ دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلا، اور اس نے لوگوں میں کافی مایوسی پھیلائی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ناتواں لوگ ہیں، سبھی 60 سے اوپر ہیں، ان کی طرح گرینڈ الائنس والوں کی طرح ہم جوان لوگ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی کوئی بھی موو ضائع نہیں ہوگی، اس پہ ہمارا کامل یقین ہے۔ اور یہ جو مظاہرہ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا یہ جو رکا ہوا معاملہ ہے اس وقت بالکل جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ
ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है हमारे वाजबात के ऊपर जो वाजिब अदा है, तो इंशाल्लाह उसमें जो है हम पत्थर जरूर फेंकेंगे, एक लहर पैदा होगी, ताज पैदा होगा और जरूर जो है इस्लामाबाद तक उसकी जो है वो गूंज सुनाई देगी। हमने कोशिश कर रहे हैं हम कि ये लेटर सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं जाए बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट में जो है वो ज़ेर बहस भी आए और उम्मीद है कि 20 तक जो है इसके ऊपर जो है वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी आवाज़ें जो है सुनना सुननी शुरू हो जाएंगी, सुनाई देना शुरू हो जाएंगे और जब 20 के बाद जो है इसमें मज़ीद तेज़ी आ जाए। तो अल्लाह आपको और हमारा हामी नासिर हो, हमारी काविशों को, हमारी को जो है वो कबूल फरमाए। इसके बावजूद कि अगर आपने कोई बात करना चाहता है तो फिर दोबारा भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर मैं यही साहब से कहूँगा जो रिटायर्ड एम्प्लॉय यूनिटी के जो कम्युनिटी वो शुक्रिया करें और एक कोशिश ये भी है कि साथ साथ मैंने इसे रिजल्ट किए गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो 20 तारीख को जो हम मुजाहरा करने के लिए जाएँ, अभी आजकल तो इसका अमेरिका में मैंने इनसे कहा है कि आप कोशिश करें कि हम हमारा एक डेलीगेशन जो है वो एक अपनी करारदाद जो है वो उनको पेश कर सके, इसलिए कि वो फेडरल के नुमाइंदे और ये मामला जो है फेडरल गवर्नमेंट से ये इदारा भी वफाकी इदारा है, तो हम जो है वो कमिश्नर कराची के पास तो जा सकते हैं ना चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं। तो हमारा तो बनता यही है कि हम जो है वो या तो फेडरल मिनिस्टर को जो है वो यहाँ पर पकड़े या उससे टाइम है फेडरल मिनिस्टर इस पर रहनी मुशीर है जो क्या अब्दुल रहमान, तो मानी अब्दुल रहमान पैदावार के मुशीर हैं, तो उनसे पहले कोशिश करेंगे कभी कराची आए उनको मिलने लगे। फिलहाल चूँकि गवर्नर है यहाँ पर तो हम चाहेंगे कि गवर्नर को जो है वो करारदाद पेश करें और तो बहरहाल जो मियाँ साहब ने जिम्मेदारी बाकी की जो साथी दूसरे जो ताल्लुक होते हैं वो भी इसमें हमारी मदद करें, हमको करारदाद उनके साथ वो नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे तो जैसे भी हो सकता है कि उनसे कोई ताल्लुक निकालें और उन्हें एक हमारा डेलीगेशन मिले, उसे हमें मीडिया में भी हाईलाइट करने का मौका मिलेगा और एक ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे को भी अपनी बात दे सकते हैं। आप सब लोगों की समात का बहुत शुक्रिया, मैंने काफ़ी टाइम लिया, आपसे माजरत चाहता हूँ और ये UPI के जो वाजबात देखें ये तो अभी भी कोशिश की 1 मई को मिनिस्टर यहाँ पर थे कराची में, वो 2 तारीख को एक जलसे में, लेकिन वहाँ पर माहौल ऐसा बना वो इतनी लेट आया और उनकी 6 बजे उन्होंने जाना था, उनकी फ्लाइट थी, तो उन्होंने अभी जो नेक्स्ट संडे की बात की थी मेरे से आज के लिए, फिर उन्होंने जो है वो कल मुझे कम्युनिकेट किया कि नेक्स्ट संडे को मैं आऊँगा तो जो है वो आपको और टाइम दूँगा। तो उसका मेरा जो था सतीश साहब को मैंने बताया था कि जो हमने होमवर्क किया है उसमें 2 हमारे सामने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि जो एरियाज है एक्चुअल एरियाज हमारा है जो जाएगा वो हमें पे किया जाए, एक तो अहम बात ये जो SOP बनाई है हम उसको गैर कानूनी समझते हैं, और दूसरा एक अहम बात ये कि 16 से लेके 2021 तक EOPI ने जो मिनिमम वेज रिवाइज हुई थी उसको उसके मुताबिक कंट्रीब्यूशन का सर्कुलर नहीं किया, जिसकी वजह से जो हम 2020 में 21 में 22 में जो रिटायर हुए हैं तो हमारी जो पेंशन कैलकुलेट हुई है वो 2016 से पहले जो मिनिमम वेज थी 13,000 रुपये, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 13,000 पे जा रहा था, तो हमारा जो पेंशन कैलकुलेट हुई वो 13,000 हुई। अगर ये पेंशन हमारी 17,500 पे कैलकुलेट होगी तो यकीनन जो है वो जो कैलकुलेशन में जैसे अभी जो 40,000 रुपये जो मिनिमम वेज है, तो इस साल जो लोग 40,000 मिनिमम वेज के ऊपर कंट्रीब्यूशन अदा करते हुए रिटायर हो रहे हैं और उनकी अगर 30 साल की सर्विस है तो वो उनकी पेंशन 24,000 बनेगी, और अगर उनकी सर्विस 42 साल है तो उनकी जो पेंशन बनेगी वो 32,500 रुपये बनेगी। सही है ना?
تو چونکہ اگر اور ابھی جو پینشن یہ دے رہے ہیں اس وقت 13,000 کے، اور وہ اس لیے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 16 سے لے کے 21 تک جو ہے وہ جو منیمم ویج تھی اس کے مطابق ہمیں کنٹریبیوشن نہیں ملا. تو جب ایک ادارہ ایک کنٹریبیوشن مانگے گا نہیں امپلائر سے، تو پھر جو ہے وہ امپلائر جو ہے اگر کنٹریبیوشن نہیں دے رہا تو آپ کا کام ہے نا کہ آپ اس سے جرمانہ وصول کریں یا آپ بھریں جرمانہ. تو ہم اس کو منسٹر کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں. اور دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل باتیں جو کوئی نہیں جانتا یا کوئی ڈسکس نہیں کرتا. مطلب یہ بہت لوگ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ EOPI کے بہت چمپئن ہیں لوگ، لیکن آپ ان کے پاس کبھی یہ بات نہیں سنیں گے کہ جو EOPI ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک یہ جو ہمارا سرکل ہے یہ BC1 کہلاتا ہے، BC2 اور BC3 ہے. BC2 لا